بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں حکمت من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں۔ حکمت سے مراد مفید اور صحیح علم ہے، اور اس کے مطابق جو عمل ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ حکمت سے مراد وہ مفید اور صحیح علم ہے، اور اس کے مطابق صحیح عمل بھی اس میں اندر داخل ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ ایسا علم وحی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور وحی صرف انبیاء کے پاس آتی ہے، تو حکمت سب سے پہلے انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، اور انبیاء کے واسطہ سے پھر دوسروں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کا علم صرف وحی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، اور وحی صرف انبیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ تو حکمت بھی صرف انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، اور انبیاء کے واسطہ سے پھر دوسروں کو حاصل ہوتی ہے۔ من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یہ مفعول اول ہے، اور الحکمت مفعول ثانی ہے۔ تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مفعول اول کو پہلے ذکر کیا جاتا، من یشاء کو پہلے اور الحکمت کو بعد میں، لیکن یہاں پر حکمت کی چونکہ اہمیت ہے، اسی وجہ سے مفعول ثانی کو یہاں پر مقدم کیا گیا۔ الحکمت مفعول ثانی ہے، اور من یشاء مفعول اول ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ مفعول اول من یشاء کو مقدم کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اہمیت حکمت کی ہے، اسی وجہ سے مفعول ثانی کو مقدم کیا گیا۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جس کو حکمت گئی، یہاں پر مجہول کی صورت میں ذکر فرمایا من یؤت الحکمت، کہ جس کو حکمت دی گئی۔ یہاں پر فاعل کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ فاعل کا ذکر یہاں پر مقصود نہیں ہے، تو یہاں پر اس کو مجہول کی صورت میں ذکر کیا گیا۔ فاعل کا یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ کون حکمت عطا کرتا ہے، فاعل کا ذکر یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ فقد اوتی خیرن کثیرا، پس تحقیق اس کو دی گئی خیر کثیر، بہت زیادہ خیر عطا کی گئی۔ یہاں پر خیرن کی جو تنوین ہے یہ تعظیم پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایسی خیر اس کو پھر عطا کر دی گئی ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ فقد اوتی خیرن کثیرا، پس تحقیق اس کو دی گئی بہت سی خیر، بہت سی بھلائی۔ یہاں پر خیرن کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی ایسی خیر اس کو عطا ہو گئی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ وما یذکر، نصیحت حاصل نہیں کرتے الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ نصیحت صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کا فہم اور جن کی سمجھ وہم کی مداخلت سے پاک ہو اور شیطانی خیالات سے بھی پاک ہو۔ نصیحت صرف وہ حاصل کرتے ہیں جن کا فہم اور جن کی سمجھ وہم سے بھی پاک ہو اور شیطانی خیالات سے بھی پاک ہو۔ وما انفقتم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، کسی طرح کا بھی خرچ، یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، خواہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، سامنے ہے یا خفیہ طور پر ہے، حق کے راستہ میں ہے یا باطل کے راستہ میں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، کوئی کسی طرح کا بھی خرچ، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اعلانیہ ہو یا پوشیدہ طور پر ہو، حق کے راستے میں ہو یا باطل کے راستے میں ہو۔ او نظر تم، یا تم نظر مانتے ہو، من نظرین، کوئی بھی نظر، کسی طرح کی بھی نظر، یعنی کوئی کام جو تم اپنے اوپر لازم کرتے ہو، خواہ وہ کسی شرط کے ساتھ ہو یا بغیر کسی شرط کے ہو۔ شرط کے ساتھ ہو، مثلا تم یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا بغیر کسی شرط کے کوئی عبادت اپنے اوپر کر لیتے ہو۔ او نظر تم من نظرن، یا تم نظر مانتے ہو، کوئی بھی نظر، یعنی تم اپنے اوپر کوئی عبادت لازم کر دیتے ہو، خواہ وہ شرط کے ساتھ ہو یا بغیر شرط کے ہو۔ شرط کے ساتھ ہو، جیسے اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا بغیر کسی شرط کے اپنے اوپر عبادت کو لازم کر لیتے ہو۔ فإن اللہ،
تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور تم کو اس کا بدلہ دیں گے۔ فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کا تم کو بدلہ دیں گے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے بے جا کام کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار، نہیں ہے بے جا کام کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار، یعنی جو لوگ بے جا حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یا خرچ کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں، یا اپنی نظریں پوری نہیں کرتے، یا گناہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ بے جا حرکتیں کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو اللہ کے عذاب کو ان سے ہٹا سکیں۔ وما للظالمین من انصار، جو لوگ بے جا حرکتیں کرتے ہیں، مثلاً راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے یا خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا اپنی نظریں پوری نہیں کرتے، یا پھر گناہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو اللہ کے عذاب کو ان سے ہٹا سکیں۔